انہوں نے اپنی زندگیوں میں جسم سے زیادہ اپنی روح کا خیال کیا۔ لوگ اپنی باڈی بنانے کے لیے جو محنت کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، کتنے کتنے گھنٹوں لوگ جیم کر کے اپنی جسم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جسم صرف دکھا سکتے ہیں سامنے لوگوں کو، یا کس لیے کہ فٹ رہنے کے لیے۔ کچھ لوگ کسی کو مکہ مارنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کا 10% بھی اگر روح کی تربیت پر توجہ دی جائے تو میرے عزیزوں طاقت و قوت کا یہ عالم ہوگا کہ اولیاء کاملین کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے۔ روح کی طاقت کی طرف توجہ۔ آج پوری دنیا اس سے دور بھاگی ہوئی ہے، ساری چیزیں ہماری روحانیت نکل گئی، ہم میٹل پر محنت کر رہے ہیں، ہم جسموں پر محنت کر رہے ہیں، ہم کپڑوں پر اپنے ظاہر پر محنت کر رہے ہیں۔ روح کے لیے جو اولیاء کاملین کے ہاں تربیت ہوتی تھی وہ خال خال نظر آ رہے ہیں۔ پہلے خانقاہوں میں جانتے ہیں آپ، ماررہ مطہرہ ہندوستان کی بہت بڑی خانقاہ ہے جہاں سے اعلیٰ حضرت بھی بیعت ہوئے تھے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت جہاں سے بیعت ہوئے، وہ خانقاہ سادات کی آل رسول وہاں پر ہیں۔ حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ان کے پاس لوگ آتے تھے تربیت حاصل کرنے کے لیے، اپنے زندگیوں کو سنوارنے کے لیے، یہی روح کی تربیت کے لیے۔ تو ان کو کیا کیا کرایا جاتا تھا پتہ ہے؟ سب سے پہلی چیز ان کی تربیت یہ ہوتی تھی کہ جو چیز تمہاری زندگی میں حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا۔ جو تمہارے اوپر حاوی ہو رہی ہے، چاہے وہ نیند ہو یا بھوک ہو یا کسی چیز کی چاہت ہو، اگر حاوی ہو رہی ہے، غالب ہو رہی ہے تو اس سے نجات حاصل کر لو، تب تمہاری روح پاورفل ہوگی، ورنہ تم غلام بن کر کے رہو گے، اپنی خواہشوں کے غلام بن کر کے رہو گے۔ ابھی من کیا بریانی کھانے کا، بھاگ کر چلے گئے، تم خواہش کے غلام ہو، تم ظاہری چیزوں کے غلام ہو۔ نیند تمہیں غلام بنا کر رکھی ہے، جب وہ آئی تو تم تو لمبے ہو گئے۔ تمہارا کنٹرول نیند پر نہیں، تمہارا کنٹرول بھوک پر نہیں، بلکہ وہ چیزیں تم پر کنٹرول رکھی ہوئی ہیں، تو سمجھ لو کہ تم کمزور آدمی ہو، تم کمزور ہو، تمہاری روح وہ طاقت نہیں رکھتی، تم مجبور ہو۔ اولیاء کاملین کو اس کے برعکس تربیت دی جاتی تھی، بھوک پر کنٹرول، خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول اور نیند پر کنٹرول۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ نیند تو آتی ہے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ نیند انسان کی ضرورت ہے، اس کو بھی میں اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دوں گا۔ میں جب چاہوں سو جاؤں، لیکن نیند جب چاہے تب مجھے نہ سلائے۔ نیند میری حاکم نہیں، میں اس پر حاکم ہوں۔ آپ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ رات کو عبادت کے لیے روزانہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جھپکی آ گئی اور گر گئے۔ اس کا ان کو اتنا افسوس ہوا کہ عبادت میں نیند نے مجھے اپنا غلام بنا دیا، اللہ رب العزت کی عبادت سے مجھے نیند نے دھوکہ ایسا دے دیا کہ میں گر گیا، اس کا غلام ہو گیا۔ اس کے بعد سے رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تو نمک میں سلائی ڈال کر اپنی آنکھوں پہ سرما لگاتے تھے، نمک کا سرما لگاتے۔ عام سی بات نہیں، سننے میں آپ کو آسان لگ رہا ہو، نمک کے 2 تنکے بھی اگر آنکھ میں چلے جائیں تو کیا حالت کرتے ہیں، لیکن حضرت شاہ مینا فرماتے ہیں کہ نمک کو پوری طور پر آنکھوں پہ لگاتے تو ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے بھی تھے کہ آنکھیں سرخ ہو کر خون بہتی تھیں، بہاتی تھی۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ اس طرح سے آنکھوں کو سختی کر رہے ہیں، آپ کہتے ان آنکھوں کی وہی سزا ہے جو مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہے۔ نیند کا غلبہ مجھے لا کر کے اپنا غلام بناتی ہوں۔ خواہشات کے لیے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ اپنے خواہشات پر کنٹرول جب تک آدمی نہیں کرتا، اس کی روح طاقتور نہیں ہے، اس کی روح کوئی طاقت نہیں رکھتی، وہ کمزور آدمی ہے۔
اسی لیے میرے عزیزوں، میں جو بات کر رہا تھا، حضرت شاہ حمزہ عینی، ان کے ہاں جو لوگ آتے تھے، کچھ تو پنڈت بھی آتے تھے، جوگی بھی آتے تھے تپسیا کرنے کے لیے کہ صوفی سنت ہیں، ان کے ہاں جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ کن چیزوں کا محتاج ہے؟ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، یہی سب چیزیں نا۔ اس پر تو وہ کنٹرول کرا ہی دیتے تھے۔ کوئی ایسا ان کے پاس مجاہد ہوتا، ریاضت کرنے والا، کہ 3 دن 4 دن تک بغیر کھائے پیے عبادت میں مصروف رہتے، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ پاسبل ہے کیونکہ اللہ نے انسان کی باڈی کو فلیکسیبل بنایا ہے، اس کو جیسا بندہ ڈھالتا ہے ویسا جسم بنتا ہے، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ بزرگوں نے یہ تربیت کیا۔ اب ایک مقام ایسا آیا کہ کھانے پینے کی بات تو چھوڑو، یہ جو محتاجی ہے، جو بھوک لگتی ہے، اس سے تو انہوں نے کنارہ کر لیا۔ ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضور، کھانے سے تو ہم محتاج نہیں ہیں، جب ہم چاہیں گے کھا لیں گے، بھوک ہم کو غلام نہیں بنا رہی، یاد، پیاس بھی ہم کو غلام نہیں بنا سکتی، لیکن یہ جو سانس لیتے ہیں اس کے تو ہم محتاج ہیں، سانسوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا میں وہ بھی تربیت تمہیں کرا دوں گا، اس کی بھی تربیت کرا دوں۔ تو حبس نفس اولیاء کاملین کے ہاں، میں تصوف کی بات کر رہا ہوں، ایک تربیت یہ بھی ہے ان کے ہاں، حبس نفس۔ حبس نفس یا حبس دم جس کو کہا جاتا ہے، کیا ہے؟ ان کو سانس روکنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ سانس روک لو اپنی، آپ اپنی ناک اور منہ بند کر کے دیکھو کتنی دیر روک سکتے ہو، شاید 1 منٹ، کیونکہ عادت نہیں ہے۔ 1 منٹ سے زیادہ اپنے ناک اور منہ کو پکڑ نہیں سکتے، لیکن تربیت کے بعد ماررہ مطہرہ کی تاریخ میں ہے، حضرت شاہ حمزہ عینی کی بارگاہ میں جو تربیت پاتے تھے، ان کو سانس روکنے کی جو تربیت دی جاتی تھی، فجر کے بعد وہ سانس کو روکتے تھے تو ظہر تک لے کر جاتے تھے، ظہر تک۔ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اڑتی ہوئی باتیں ہیں، نہیں میرے عزیزوں، جب بندہ اپنے جسم کو ڈھالتا ہے کسی چیز میں تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز اس کے لیے ممکن بنا دیتا۔ اور ہم نے دنیا میں اپنے جسموں کو آزاد کر رکھا ہے، ساری دنیا اس جسم پر راج کرتی ہے، خواہشات ہم پر حکم کرتے ہیں، ہم ان پر کنٹرول نہیں پا رہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم جن چیزوں کے ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرتے جائیں۔ کوئی خواہشات ایسی ہیں جو میرے اوپر حاوی ہو رہی ہوں، ان خواہشات سے اپنے دامن کو چھڑانے کی کوشش کریں، اور یہی تربیت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مجبوری کے عالم میں بھی اولیاء کاملین نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہیں کیا۔